حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے آج۔ ان کا نام مبارک، کنیت آپ کی، لقب آپ کا، اور مقام ولادت، تاریخ وصال، والد ماجد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب اور والدہ کے طرف سے شجرہ نسب جو ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن عزیز فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سن لو، بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے نہ کچھ غم۔ تو ان ولیوں میں سے آج اس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ ان تمام اولیاء کی گردن پر پاؤں مبارک ہے۔ میرے آقا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی مکرم، رسول معظم، سرکار اعظم، رحمت عالم، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور عادات کے مظہر کے جو کامل ہیں، اس لیے اولیاء کرام اور اولیاء اعظام نے آپ کی بارگاہ میں غوثیت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا ہے اور آپ کی عظیم الشان عظمت کو بیان کیا ہے۔ میرے آقا حضور حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہر غم زدہ اور پریشان حال کی دستگیری فرماتے ہیں اور ضعیفوں، مسکینوں، فقیروں کی آپ مدد فرماتے ہیں اور چھوٹوں پہ آپ رحم کرتے ہیں، شفقت کرتے ہیں، بڑوں سے آپ محبت کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں۔ اگر ان کے سامنے کسی سے کوئی کمی بیشی ہو جائے تو آپ ان سے درگزر فرماتے ہیں۔ اگر کوئی شخص آپ کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ، کچھ تحفے، کچھ تحائف پیش کرتے تو آپ فوراً لوگوں میں تقسیم کر دیتے۔ آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا، ایک ہی مجلس میں بعض اوقات 400 حاضرین کو ولایت کے مقام تک جو ہے وہ پہنچا دیتے تھے، اور آپ انتہائی رحیم اور کریم النفس تھے۔ شجاعت ایسی کہ خلیفہ وقت کو ممبر پر بیٹھے للکار کر، اگر تو نے خلاف شرع کوئی کام کیا تو فرمایا میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں گا۔ تو ناظرین کرام، عدل و انصاف کے آپ پیکر تھے، بڑے علم والے، بے مثل و بے مثال، اپنے ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ آپ کی شان میں کوئی بے ادبی بھی کرتا تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو سزا دیتا، بھوکھوں کو کھانا کھلا دیتے، محتاج، یتیم اور بیوہ کی حاجت کو جو ہے وہ پورا کرتے۔ تو اثر انگیز آپ واز فرمایا کرتے تھے اور آپ کی آواز جتنے بھی واز سننے والے تھے ان تک پہنچتی تھی۔ اللہ پاک نے ان کی آواز کے اندر یہ طاقت، قوت رکھی تھی۔ تو فرمایا کہ اس قدر واز کرنا کہ بہت سے یہودی اور عیسائی وغیرہ حضرت غوث پاک کے واز کو سن کر جو ہے وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتے، جو گناہگار ہوتے وہ آپ کے ہاتھوں پہ بیعت کر کے توبہ طیب ہو جاتے۔ ان تمام سے زائد اوصاف اور اخلاق کی حامل ذات مبارکہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ببرکات ہے۔ نسبی شرافت اور خاندانی وجاہت کے علاوہ علمی اور جلالت، علمی عظمت، کمال ولایت، کثرت کرامت، یہ سب آپ کی وہ خاص الخاص خصوصیات ہیں جو بہت کم اولیاء کو حاصل ہیں۔ اسی سبب سے بہت ولی اپنے دور میں چاند کی طرح چمکتے رہے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی روشنی کم ہوتی چلی گئی اور لوگ ان کو بھولتے چلے گئے۔ آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں، مگر حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ پاک نے یہ شان بخشی ہے، اتنے 100 سال گزرنے کے بعد بھی ہر جمعرات کو ان سے محبت کرنے والے ان کے لیے ختم پاک اور رسالہ ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس کے بعد ہر 11ویں شریف کو آپ کی یاد منائی جاتی ہے، اور باقی جتنے بھی اولیاء ہیں ان کے عرس ان کے مرید مناتے ہیں، مگر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جن کا عرس پیر خود بھی مناتے ہیں اور مرید بھی مناتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ قرآن و سنت کا دامن پکڑا، کسی بھی حالت میں قرآن و سنت کو جو ہے وہ نہیں چھوڑا، اور ولی ہوتا ہی وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے والا ہو، جو قرآن کا علم بھی رکھتا ہو اور حدیث کا بھی علم رکھتا ہو۔ جو شخص علم نہیں رکھتا، قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، فقہ کا علم ہے، اور اس کے بعد اور بھی جتنے علم کے مراتب ہیں، اگر کوئی شخص
ان کے بارے میں نہیں جانتا تو وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی وہی ہوتا ہے جو قرآن کو بھی سمجھے اور حدیث کو بھی سمجھے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ولی وہ ہوتا ہے جس کے ایک ہاتھ میں سونا ہو یا ہیرا ہو اور ایک ہاتھ میں جو مٹی ہو۔ اگر وہ ولی مٹی پہ نظر ڈالے تو اس کو ہیرا بنا دے اور ہیرے پہ نظر ڈالے تو اس کو مٹی بنا دے۔ اور حضرت میاں میر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرے نزدیک بندہ ولی کامل وہ ہے تو تہجد کا وضو تو یہاں کرے مگر تہجد کے نوافل جا کر مسجد نبوی میں ادا کرے۔ یہ ہیں اللہ والے۔ ان میں سے ایک آج حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کریں گے آج۔ ان کا نام مبارک سید عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نام ہے اور کنیت آپ کی ابو محمد ہے۔ لقب آپ کا محی الدین غوث اعظم محبوب سبحانی پیران پیر دستگیر اور مقام ولادت ایران کا ایک شہر ہے جیلان، اور یہ جیلان کے نام سے بھی ہے، وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ تاریخ ولادت یکم رمضان المبارک کو 470 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور آپ کے تاریخ وصال 11 ربیع الثانی 561 ہجری کے اندر آپ نے وفات پائی۔ اس حساب سے آپ کی عمر مبارک ٹوٹل جو ہے وہ 91 سال ہے۔ والد ماجد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہیں۔ والدہ ماجدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ثانی کہلاتی ہیں۔ اے ایمان والو، ہمارے بڑے پیر حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یکم رمضان المبارک کو 470 ہجری میں ایران میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد ماجد کا اسم گرامی سید ابو صالح موسیٰ دوست جنگی ہے اور آپ کی والدہ کا نام ام الخیر فاطمہ ثانی ہے۔ والد ماجد کی طرف سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت سیدنا امام حسن بن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر ملتا ہے، اور والدہ کے طرف سے شجرہ نسب حضرت امام حسین بن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ تو آپ حسنی سید بھی ہیں اور حسینی سید بھی ہیں۔ آپ کا داد کا بھی جو ہے وہ سید گھرانہ ہے اور نان کا بھی جو ہے وہ سید گھرانہ ہے، اس لیے آپ خاندانی شرافت اور نسبی کے اعتبار سے حسنی سید ہیں اور حسینی سید ہیں۔ تو ناظرین کرام، ماں باپ اگر نیک اور متقی ہوں تو پھر اولاد بھی آگے جو نیک اور متقی بنتی ہے۔ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کا نام آپ نے سماعت فرمایا ابو صالح موسیٰ دوست جنگی۔ وہ بھی اپنے وقت کے بہت بڑے ولی کامل تھے۔ ایک دن رمضان شریف کے مہینے میں آپ کہیں جو ہے وہ تشریف لے کے جا رہے تھے، راستے میں دریائے دجلہ پر کھڑے تھے اور کنارہ جو ہے وہ پار کرنا تھا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک سیب جو ہے اس دریائے دجلہ میں تیرتا ہوا پانی کے بہاؤ میں، جس طرف پانی کا بہاؤ ہے پانی جو ہے وہ سیب کو اپنے اوپر تیرتا ہوا لے کے آ رہا ہے۔ جب آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس سیب کو اٹھا لیا اور اسی سیب سے آپ نے روزے کو افطار کیا۔ کھانے کے بعد یہ خیال پیدا ہوا کہ خدا جانے یہ سیب کس کا تھا اور کیسے ندی میں یہ آیا اور میں نے کھا لیا ہے، اور وہ بھی بغیر اجازت کے، کسی سے اجازت بھی نہیں لی۔ یہ آپ کے تقوی کا عالم ہے۔ تو آپ نے سوچا کیوں نہ ہو کہ اس سیب کا پتہ لگایا جائے کہ کہاں سے یہ آیا اور اس مالک سے جا کر جو ہے وہ معافی طلب کر لی جائے۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ دوست جنگی رحمۃ اللہ علیہ جس طرف سے پانی کا بہاؤ آ رہا تھا آپ اس الٹے چل پڑے اور چلتے چلتے ایک جگہ پہ پہنچے، وہاں ایک باغ ہے اور وہاں پہ درخت ہیں سیب کا، اور اس کی کچھ شاخیں وہ اس دریا کے اندر جو ہے لٹکی ہوئی ہیں۔ اب انہوں نے قیاس کیا کہ یہ سیب یہاں سے گرا ہوگا، اور وہاں سے پوچھا اس کا مالک کون ہے، تو لوگوں نے بتایا کہ ان کے مالک ہیں، ان کا نام حضرت عبداللہ صومعی ہے۔ آپ ان کے پاس گئے اور جا کر خدمت میں عرض کیا۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ حضرت میں نے اس طریقے سے ایک سیب پانی میں تیرتا ہوا آ رہا تھا، میں نے اس کو آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے، آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں۔ تو حضرت سید عبداللہ صومعی آپ بھی بڑے ولی کامل تھے اور مستجاب الدعوات تھے۔ مستجاب الدعوات بندہ وہ ہوتا ہے جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہو جائے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے جب حضرت عبداللہ صومعی سے یہ بات کی تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت سے اور روحانی کشف سے جان لیا کہ جوان بچہ جو ہے کوئی نیک ہے، یہ جوان جو ہے وہ صالح ہے۔ فرمایا جوان، اس غلطی کو معاف جب کروں گا تجھے 10 سال تک میرے باغ کی رکھوالی کرنا پڑے گی، پھر اس کے بعد آپ کو معاف کروں گا۔ تو آپ نے کہا مجھے یہ شرط قبول ہے۔
10 سال تک حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی حضرت ابو موسیٰ جنگی دوش رحمۃ اللہ علیہ 10 سال تک اس باغ کی رکھوالی میں رہے۔ جب 10 سال کا عرصہ بیت گیا تو پھر حضرت عبداللہ شومعی کے پاس گئے، کہا حضرت مدت پوری ہو گئی ہے، اب مجھے معافی مل گئی ہے۔ تو حضرت عبداللہ شومعی نے جب یہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ابھی ایک شرط اور باقی ہے، اس کو پورا کرو پھر تمہیں معافی ملے گی۔ آپ نے جب یہ سنا تو آپ حیران ہو گئے کہ ابھی 10 سال کا عرصہ گزر گیا، اب پتہ نہیں کون سی شرط جو ہے وہ ہوگی۔ تو حضرت ابو صالح موسیٰ کو بلایا اور ابھی فرمایا ایک شرط اور باقی ہے اور اسے بھی انجام دینا ہوگا، پھر معافی جو ہے وہ تمہیں مل جائے گی۔ وہ شرط یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں میری ایک بیٹی ہے، ایک لڑکی ہے جس میں 5 عیب ہیں۔ فرمایا پہلا عیب وہ ہے کہ وہ اندھی ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی۔ دوسرا عیب وہ ہے وہ بہری ہے، کانوں سے سن نہیں سکتی۔ تیسرا عیب ہے وہ گونگی ہے، زبان سے گفتگو نہیں کر سکتی۔ اور چوتھا عیب ہے کہ وہ لنجی ہے۔ 5واں عیب ہے کہ وہ لنگڑی ہے۔ یہ 5 عیب میری بیٹی کے اندر ہیں، اس کے ساتھ آپ کو نکاح کرنا پڑے گا، پھر جا کر سیب کی معافی آپ کو مل جائے گی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ یہ سن کر بڑے سوچ میں پڑ گئے، اور ایک طرف سیب کی معافی کا سوال تھا اور دوسری جانب ساری زندگی کا سوال تھا، اور ایسی عورت جس میں 5 عیب ہیں، آپ بڑے حیران تھے۔ آخرکار سوچ و بچار کے بعد آپ نے یہ تصور کیا کہ میں معافی کے لیے اس عورت کے ساتھ جس میں 5 عیب ہیں اس کے لیے شادی کرنے کے لیے میں تیار۔ فرمایا یہ دنیا فانی ہے، یہ جوانی بھی فانی ہے، یہ سب کچھ فنا ہو جانا ہے، مگر وہ معاملہ سیب والا وہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت تک جو ہے وہ چلنا ہے، اس کا حساب دینا ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ پھر اپنی جوانی کو، اپنی زندگی کو ترک کر دیا جائے اور اللہ کی بارگاہ اس دن سے شرمندہ ہونے سے بہتر ہے کہ آج ان سے معافی مانگ لی جائے۔ حضرت ابو شیخ صالح موسیٰ نے کہا مجھے منظور ہے، میں آپ کی اس بیٹی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں جن کے بارے میں آپ نے مجھے عیب بتائے ہیں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ شومعی نے سیب کی غلطی کو معاف کر دیا، کہا جو تم نے سیب بغیر اجازت کے کھایا تھا اس پہ میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے۔ نکاح ہو گیا۔ جب حضرت ابو صالح موسیٰ اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا اس کے سارے اعضاء درست ہیں، کوئی بیماری نہیں۔ ایک نہایت خوبصورت تندرست لڑکی بیٹھی ہے، اور حسن جمال کی پیکر کو دیکھ کر کیا شاید کوئی لڑکی اور ہے، جلدی سے آپ اس کمرے سے باہر آئے اور حضرت سید عبداللہ شومعی سے ملاقات کی اور کہا جس لڑکی کا آپ نے میرے ساتھ ذکر کیا ہے یہ وہ لڑکی نہیں ہے، یہ تو کوئی اور ہے۔ حضرت عبداللہ شومعی نے فرمایا کہ یہ میری بیٹی ہی ہے۔ تو فرمایا کہ اس کا تو حسن و جمال بے مثال ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ کوئی عیب ہی نہیں ہے جو آپ نے عیب گنوائے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے جوان صالح یہ تیری ہی بیوی ہے، میں نے اپنی بچی کے جو اوصاف بیان کیے ہیں اس کا مطلب سن، اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ وہ اندھی ہے، یعنی اس نے کبھی کسی نام محرم کو آج تک دیکھا ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا کہ وہ اندھی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ گونگی ہے، یعنی کبھی اس نے بد کلامی نہیں کی، ہمیشہ سچ بولتی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتی ہے، کسی غیر محرم کے ساتھ کلام کیا ہی نہیں۔ اور فرمایا وہ بہری ہے، سن نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک اس نے کسی غیر محرم کی آواز کو اپنے کانوں کے ساتھ سنا ہی نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا وہ بہری ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وہ لنجی ہے، یعنی کبھی اس نے بری چیز کو ہاتھ لگایا ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا وہ لنگڑی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کبھی بھی اس نے اپنے قدم کو برے راستے کی طرف اٹھایا ہی نہیں ہے۔ فرمایا یہ 5 جو ہیں میں نے عیب گنوائے ہیں، ان کا معنی مطلب یہ ہے۔ یہ حضرت عبداللہ شومعی کی صاحبزادی تھی جن کا نکاح حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ سے ہوا، جو ولی کامل کی جو ہے وہ بیٹی تھی اور ولی کامل کی آگے جو ہے وہ بیوی تھی۔ پھر انہی پاک بطن سے خاتون حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی کے شکم سے ہمارے بزرگ اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ نے جنم دیا، اور اس مقدس ماں کو سردار اولیاء ملے اور حضرت غوث اعظم کو دودھ پلانے اور گود میں لینے کا شرف جو ہے وہ آپ کو حاصل ہوا۔ تو ناظرین کرام،
جب والدین اس طرح کے متقی اور پرہیزگار اور تقوی کے مالک ہوں تو پھر یقیناً ان کے تقوی کی برکت سے ان کی اولادیں بھی جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار ہوتی ہیں اور وہ ولی کامل جو ہے وہ بنتے ہیں۔ آج کل والدین جو ہیں قرآن و سنت سے دور ہیں، دنیا داری میں ہیں، پھر ان کی اولاد اور نسل بھی جو ہے اسی دنیا داری کی طرف جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ آج ہم نے مختصر جو ہے حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا نام، آپ کی ولادت اور اس کے بعد آپ کا حسب و نسب اور آپ کے والدین کے بارے میں چند چیزیں آپ احباب کے سامنے عرض کی ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے سے ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اولیاء کی عظمت اور ان سے فیض یاب ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔